بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نور الدین زنگی ایک بار عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا کہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ ایسا خواب نور الدین زنگی ہی دیکھ سکتا تھا جو قرآن مجید کو سمجھتا تھا اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، منکرات شریعت سے احتراز برتتا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ لشکر میں طبل بجانے کی بجائے صحابہ کے دور کی طرح نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کیا جاتا، رمضان کا احترام کرتا، مقدس ماہ کے روزے خود بھی پابندی سے رکھتا اور دوسروں سے بھی رکھواتا۔ اس کی وسیع سلطنت میں کسی کو رمضان المبارک کی بے حرمتی کی مجال نہ تھی۔ جو ایک عابد شب بیدار تھا اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتا تھا، جب اس نے یہ خواب دیکھا تو بے سکون ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس عالمناک خواب نے اس کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اشاروں سے پہلی رات سلطان نور الدین زنگی نے یہ تاثر لیا کہ شاید صلیبیوں کا کوئی لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیونکہ ان دنوں صلیبی جنگیں عروج پر تھیں۔ اس اشارے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلطان نے دمشق کے اندر موجود اپنی عسکری قیادت کو چوکنا کر دیا۔ دوسرے روز سلطان نور الدین زنگی نے پھر وہی خواب دیکھا تو اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ تیسرے دن کا پھر وہی خواب دیکھ لینے کے بعد سلطان روتا جاتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا تھا، اے میرے آقا، آپ کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا، میری جان و مال آپ پر قربان۔ خدا نور الدین زنگی کو وہ دن نہ دکھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے غلام کو یاد فرمائیں اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ غلام کو حکم دیجئے، اپنے اس بندے سے کوئی کام لیجئے۔ کہتے ہیں رات کا باقی حصہ سلطان نے رو رو کر اور بار بار سجدے میں گرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے گزار دیا تھا، اور پھر اگلے روز سلطان نور الدین زنگی دمشق میں شیرکو کو اپنا جانشین چھوڑ کر مسلح دستوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے شہر میں آنے جانے کے تمام دروازے بند کروا دیے اور شہر کے اندر منادی کروا دی کہ آج اہل مدینہ سب کے سب سلطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ جب تک مدینہ کے لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے رہے، نور الدین سب کے اندر گھوم پھر کر ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کی پریشانی بڑھتی گئی جب وہ دونوں اشخاص جو اس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھے وہ نظر نہ آئے۔ آخر اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوئے، مدینہ کا کوئی ایسا شخص تو نہیں رہا جو کسی وجہ سے کھانے کی دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ سلطان کے استفسار پر ایک اللہ کے بندے نے اٹھ کر بتایا کہ مدینہ کے سب لوگ اس دعوت میں شرکت کے لیے آئے ہیں، البتہ دو انتہائی بزرگ اور خدا رسیدہ زائر جن کا تعلق مغرب سے ہے اور وہ کچھ عرصے سے یہاں مقیم ہیں، وہ اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ سلطان نے بےتابی سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اس شخص نے سلطان کو بتایا کہ محترم وہ دونوں روضہ رسول کے قریب ایک مکان کرائے پر لے کر رہتے ہیں اور ہر وقت عبادت اور ذکر و الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس انکشاف پر سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ سلطان کے حکم پر جب ان دونوں کو پکڑ کر لایا گیا تو سلطان نے انہیں پہچان لیا۔ وہ دونوں وہی تھے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کرو۔ سلطان نے اپنی غیر ہوتی حالت کے باوجود فی الفور کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ ان دونوں کی ظاہری حالت مومنوں جیسی تھی۔ سلطان شہر کے لوگوں کے ساتھ اس مکان تک گئے جو انہوں نے رہائش کے لیے لے رکھا تھا۔ مکان کی تلاشی کے دوران
سلطان کو محسوس ہوا جیسے چٹائی کے نیچے فرش ہل رہا ہو۔ سلطان نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک چوڑی سل پڑی ہوئی تھی۔ سلطان کے کہنے پر اس سل کو ہٹایا گیا۔ تب ایک انتہائی خوفناک انکشاف ہوا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا اس سل کے نیچے ایک سرنگ تھی، اور وہ سرنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارے معاملے کو سمجھ گیا۔ مدینہ کے سادے لوگ ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ مغرب سے آنے والے یہ عبادت گزار زائر اس قدر گھناؤنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سلطان نے ایک شخص کو سرنگ کے اندر جانے کا حکم دیا۔ اس شخص نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مبارک تک جا پہنچی تھی۔ اس صورتحال پر نور الدین زنگی قہر اور جلال کی تصویر بن گیا، اور غصے میں انہوں نے ان دونوں زائرین کو زنجیروں سے باندھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لانے کا حکم دیا، جہاں شرمندگی اور ندامت سے گردنیں جھکائے ہوئے ان دونوں زائرین نے اعتراف کیا، اے مسلمانوں کے سلطان، ہم نصرانی ہیں اور ہمیں ہماری قوم نے یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد مبارک چرانے پر مامور کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سرنگ کھودنے کا کام مکمل ہی ہو چکا تھا۔ جب کام کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو اور جیسے کوئی زلزلہ زمین پر نازل ہو رہا ہو۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ دنوں کے لیے اپنے کام کو بند کر دیا۔ ہم خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اپنے خوف پر قابو پا کر جب دوبارہ ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تو اے بادشاہ، آپ وقت پر پہنچ گئے اور ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گیا تھا، اور پھر کڑکتی آواز میں سلطان نے دونوں کو مخاطب کیا، کائنات کے بدترین ملعون شیطان کے غلیظ ترین غلاموں، تم نے جو حرکت کی ہے اس کے پاداش میں تم لوگوں کو بدترین سزا دوں گا۔ اس کے بعد سلطان نے مدینہ شہر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ان دونوں مجرموں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور حکم ملتے ہی انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ یوں وہ دونوں بد انجام کو پہنچے۔ کہتے ہیں ان دونوں کو سزا دینے کے بعد سلطان پر ایسی رخت طاری ہوئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کر روتے رہے، اور پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم کر روتے ہوئے کہتے، اتنی سعادت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود کر اسے سیسا سے بھرنے کا حکم دے دیا تاکہ دوبارہ کوئی ملعون ایسی حرکت نہ کر سکے۔ سلطان کے کہنے پر اتنی گہری خندق کھودی گئی یہاں تک کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور پھر اس خندق کو سیسا سے بھر دیا گیا۔ سیسا پگھلا کر اس خندق میں ڈلوانے کے بعد سلطان نے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یہ سیسے کی دیوار آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک رہے گی۔ اس سے بڑھ کر سلطان نور الدین زنگی کی مغفرت کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں، اور ان کا شمار ان نفوس قدسیہ میں کرتے ہیں جن کو محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق حاصل ہے۔ سلطان نور الدین زنگی شرک اور بدعت کا سخت دشمن تھا۔ اسے خانقاہی زندگی سے شدید نفرت اور بیزاری تھی۔ وہ جاہل قسم کے فقراء اور نام نہاد صوفیوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرتا، لیکن اسے اہل علم اور فقراء جن کے اقوال اور افعال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوا کرتے تھے اور جو حقیقی معنوں میں اہل اللہ کہلائے جانے کے حقدار ہوتے،
سلطان دل سے ان کی قدر کرتا اور ان کے قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں تقریباً تمام آرزوئیں پوری کر لی تھیں۔ صلیبیوں کو اس نے ارض شام سے نکال دیا تھا، مصر کو اپنے زیر اقتدار لا چکا تھا۔ صرف ایک آرزو باقی تھی کہ بیت المقدس کو نصرانیوں کے پنجے سے چھڑائے، اور یہ حسرت وہ اپنے دل میں لے کر ہی کوچ کر گئے، اور ان کی اس حسرت کو ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تکمیل تک پہنچایا۔